ہمارے آقا و مولا حبیب کبریا احمد مجتبی حضور پر نور شافع یوم النشور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ واصحابہ وبارک وسلم. آپ کی جو محبت ہے وہ ایمان کی جان ہے. مسلمان صاحب ایمان کے لیے سب سے بڑی دولت اس کا ایمان ہوا کرتا ہے. سب سے بڑی اللہ کی نعمت جو انسان کو عطا ہوتی ہے وہ ایمان کی ہے. لیکن حب رسول صلی اللہ علیہ وسلم، محبت رسول، یہ ایمان کی جان ہے. یہ ایمان کی بھی جان ہے. اس کے بغیر ایمان کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت نہ ہو اور انسان صاحب ایمان کہلوانے کی کوشش کرے، یہ غیر ممکن ہے. حضور نے خود ارشاد فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم: لا يؤمن احدكم حتى اكون احب اليه من والده وولده والناس اجمعین. کہ تم میں سے کوئی مومن نہیں ہو سکتا، تم مومن ہو ہی نہیں سکتے جب تک تم مجھ سے اپنے والدین سے زیادہ، اپنی اولاد سے زیادہ اور پوری دنیا سے زیادہ محبت نہ کرو. میری محبت سب سے فوقیت رکھتی ہے. حضور کی محبت ایمان کی روح ہے، ایمان کی جان ہے. اور محبت کا طریقہ اور اسلوب ہمیں صحابہ اکرام سے سیکھنا ہے کہ انہوں نے کس طرح نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت فرمائی اور کس طرح شان بیان فرمائی. حضرت خالد بن ولید سیف من سیوف اللہ، ان کے بارے میں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ خالد بن ولید رضی اللہ عنہ اللہ کی تلواروں میں سے ایک تلوار ہے. سیف من سیوف اللہ. ان سے پوچھا گیا، رومیوں نے پوچھا، سلطنت روما کی فوجیوں نے پوچھا، اے خالد بن ولید جن کے لیے آپ اتنا لڑتے ہیں، آپ اتنی جنگیں کرتے ہیں، جن کے لیے آپ موت کی پرواہ نہیں کرتے، آپ کے نبی کیسے تھے؟ ہمیں بتائیں تو صحیح کہ جن کے حکم پر آپ جان قربان کرنا اپنی سعادت سمجھتے ہیں. تو آپ نے ارشاد فرمایا، یہ لمبی بات ہے، میں ایک جملے میں تمہیں بتاتا ہوں کہ المرسل علی قدر المرسل، کہ جو بھیجے ہوئے تھے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، وہ بھیجنے والے کی شان بن کر آئے تھے. وہ بھیجنے والے کی شان بن کر آئے تھے. اسی لیے ہمارے بزرگ فرماتے ہیں، حضرت سیدنا پیر مہر علی شاہ صاحب، کہ اس صورت نو میں جانا کھاں جانان کے جانے جہان آکھاں سچ آکھاں تے رب دی شان آکھاں جس شان تھی شانہ سب بڑیاں. آپ نے اس قول کا ترجمہ فرمایا ہے کہ المرسل علی قدر المرسل، کہ جو بھیجے ہوئے تھے وہ بھیجنے والے کی شان بن کر آئے تھے. تو اس جملے کو، حضرت خالد بن ولید کے جملے کو، حضرت پیر مہر علی شاہ صاحب نے فرمایا کہ سچ آکھاں تے رب دی شان آکھاں. حضور اللہ کی شان بن کر آئے تھے، اللہ کی برہان بن کر آئے تھے. اور حضرت عبداللہ بن رواحہ
جو حضور کے صحابی ہیں اور درباری شاعر ہیں. حضور علیہ السلام کے دربار کے شاعر ہیں حضرت حسان بن ثابت، حضرت عبداللہ بن رواحہ، حضرت کعب بن زہیر، یہ حضور کے سامنے اشعار پڑھتے تھے اور حضور شفقت فرماتے تھے. حضرت عبداللہ بن رواحہ نے فرمایا، حضور علیہ السلام کی شان بیان فرمائی کہ لَوْ لَمْ يَكُنْ فِيهِ آيَاتٌ مُبَيِّنَاتٌ كَانَتْ بِدِيهَتُهُ تُغْنِي عَنِ الْخَبَرِ. آپ نے فرمایا کہ اگر حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی صداقت کی کوئی اور دلیل نہ لاتے، کوئی اور معجزہ نہ لاتے، کوئی معجزہ، لاکھوں معجزے ہیں حضور کے، بے شمار معجزات ہیں. آپ نے فرمایا اس شعر میں کہ اگر حضور علیہ السلام اپنی صداقت کے لیے کوئی دلیل نہ لاتے تو آپ کا چہرہ انور آپ کی صداقت کے لیے کافی تھا. آپ کا چہرہ انور آپ کی صداقت کے لیے کافی تھا. کتنے ہیں جنہوں نے چہرہ دیکھ کر اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ، یہ کسی جھوٹے کا چہرہ نہیں ہو سکتا. حضور کا چہرے کی تو بڑی شان ہے. آپ حضور کے کسی سچے عاشق اور غلام کا چہرہ دیکھیں، آپ گواہی، آپ کا دل گواہی دے گا کہ یہ شخص جھوٹا نہیں ہو سکتا، یہ کوئی اللہ کا ولی ہے، یہ کوئی حضور کا سچا غلام ہے. آج 1400 سال گزرنے کے بعد بھی قیامت تک جو حضور کا سچا غلام ہوگا اس کا چہرہ گواہی دے گا کہ یہ حضور کا غلام ہے. حضور کے چہرہ انور کی تو کیا بات ہے. آپ نے فرمایا کوئی اور دلیل نہ ہوتی، کوئی اور معجزہ نہ ہوتا، حضور کا چہرہ انور ہی کافی تھا. اور اسی چہرہ انور کے بارے میں، اسی نبی اعظم و آخر صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں پوچھا جائے گا، ما کنت تقول فی حق ھذا الرجل، کہ تو ان کے بارے میں کیا کہتا تھا. قبر میں کوئی اور نبی نہیں آئے گا، قبر میں دیدار الہی بھی نہیں ہوگا، قبر میں صرف حضور آئیں گے، صرف حضور آئیں گے. اس لیے کہ جو سب سے مشکل منزل ہے، جہاں سے ساری منزلیں شروع ہوتی ہیں، پہلی منزل پر حضور تشریف فرما ہوں، تو ان کی محبت اور ان کا عشق اور ان کی عزت اور ان کی حرمت پر پہرا یہی وہاں کام آئے گا. پوچھا جائے گا کہ تو ان کے بارے میں کیا کہتا تھا، اور پہچان اسی کو ہوگی جو دنیا میں حضور علیہ السلام کی کبھی سیرت پڑھ رہا ہوگا، کبھی سورت کے تذکرے سن رہا ہوگا، اور حضور علیہ السلام کی محبت وہ اس میں اضافہ کرنے کی کوشش کرے گا. اور اضافہ اس وقت ہوتا ہے جس وقت آپ معلومات حاصل کریں. تو محبت رسول صحابہ اکرام سے سیکھیے. حضرت زید بن حارثہ جو غلاموں میں سب سے پہلے مسلمان ہوئے ہیں، حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلان نبوت سے پہلے اور اعلان نبوت کے بعد حضرت زید بن حارثہ حضور علیہ السلام کی غلامی میں تھے. ہم تو 1400 سال 1500 سال بعد کے غلام ہیں، وہ اولین حضور کے غلام. کیا ان کی شان ہے. حضرت زید بن حارثہ مشہور واقعہ ہے، جب حضور نے اعلان نبوت فرمایا تو غلاموں میں سے سب سے پہلے آپ ایمان لے کر آئے، حضور کے ساتھ شب و روز گزارنے والے. آپ کے چچا اور بھائی آپ کو ڈھونڈتے ڈھونڈتے آ گئے، اور مشہور آپ نے سنا ہوا ہے کہ انہوں نے کہا، زید ہم تجھے ڈھونڈتے ڈھونڈتے آئے ہیں، تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے یہاں آپ علیہ السلام کی خدمت کرتا ہے، تیرے گھر والے، تیری والدہ، تیرے والد تجھے بلا رہے ہیں اپنے قبیلے، تو واپس آ جا. والد اور والدہ کی بڑی شان ہے، لیکن ساری مائیں اور سارے باپ حضور علیہ السلام پر قربان ہیں. آپ نے فرمایا وہ مجھے یہاں آ کر ملنے، میں اس در کو اب چھوڑ نہیں سکتا، میں حضور کی غلامی کو چھوڑ نہیں سکتا، میں یہاں سے نہیں جا سکتا. اس کا سرہ دیکھیے کہ 1,24,000 یا 1.5 لاکھ صحابہ کرام کی جماعت میں کسی صحابی کا نام قرآن مجید میں نہیں ہے. نام سے اللہ نے اگر یاد فرمایا تو زید کو یاد فرمایا کہ اے زید، تو نے
میرے محبوب کے لیے اپنے ماں باپ کو چھوڑا تھا اور حضور کی غلامی اختیار کی تھی اور حضور کے در پر رہنا پسند کیا تھا، قیامت تک تیرا نام تلاوت میں ہم نے شامل کر دیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ قرآن مجید میں آپ کا نام کسی اور صحابی کا نام نہیں ہے، ذکر ہے، لیکن نام لے کر حضور نے اللہ رب العالمین نے حضرت زید کا ذکر فرمایا ہے۔ اور اسی طرح ایک صحابی ہیں، دو صحابی رسول ایسے ہیں کہ جن کے بارے میں یہ روایت آتی ہے، یہ شان اور یہ اعزاز کسی اور دو صحابی کو ایسا نہیں ملا جس طرح جن کا میں ذکر کرنے لگا ہوں۔ ایک صحابی رسول ہیں حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ، اور سعد بن معاذ وہ ہیں کہ جن کی عمر مبارک 33 سال تھی تو آپ مشرف با اسلام ہو گئے، لیکن اتنے باکردار اور اتنے عالی شان آپ کا حسب و نسب تھا اور آپ کی شخصیت تھی کہ جس دن آپ مسلمان ہوئے آپ کے قبیلے کے مرد، عورتیں، بوڑھے، بچے سارے مسلمان ہو گئے۔ انہوں نے کہا کہ یہ اتنا عظیم المرتبہ ہمارا جوان جس دین کو قبول کر رہا ہے، ہم اس کے پیچھے چلتے ہیں۔ ایک ایک حضور کے ایک ایک صحابی جو ہیں ان کی شان بیان کرنا مشکل ہے۔ جس وقت آپ شہید ہوئے، آپ کو زخم لگا، اور اس سے پہلے احد سے پہلے بدر کا مارکہ ہوا، اور جس وقت بدر کا مارکہ ہوا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام سے ارشاد فرمایا، اے میرے صحابہ بدر کی طرف چلیں۔ تو حضرت سعد نے کھڑے ہو کر فرمایا، یا رسول اللہ بدر تو یہ ہے، آپ حکم فرمائے ہم دریاؤں اور سمندروں میں گھوڑے ڈال دیں۔ یہ بات سن کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ بشاشت سے کھل اٹھا، آپ مسکرا دیے، خوش ہو گئے کہ میرے غلام اس قدر میرے حکم کی پابندی کرتے ہیں اور اس قدر جانثار ہیں، اور یہ ادا اللہ رب العالمین کو پسند آئی۔ حضرت سعد بن معاذ میدان احد میں آپ کو زخم لگا یہاں پر، اور حضور علیہ السلام نے جب آپ کو زخم ہوا اور خون نکلا تو حضور نے اس جگہ کو پکڑ کر اپنے چہرے انور پر رکھا۔ آپ اندازہ فرمائیں، وَالضُّحَا وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ وَالشَّمْسِ وَضُحَاهَا والا چہرہ۔ حضور نے فرمایا کہ اے سعد میں تیرا زخم اپنے چہرے پر لیتا ہوں، اور خون حضور کے چہرہ مبارک سے صحابہ اکرام صاف فرماتے حضور پھر پکڑ لیتے ہیں، اتنی محبت۔ اسی اثناء میں آپ وہ ایسا زخم تھا کہ اس سے آپ کی جان جاتی رہی، آپ شہید ہو گئے۔ آپ کی والدہ بہت روئیں۔ احد شریف جو ہے وہ مدینہ شریف سے تقریباً 3 میل کے فاصلے پر ہے۔ احد شریف نظر آتا ہے محمد خضرہ سے، وہاں سے آپ کی والدہ رونا شروع ہوئی، سفر شروع ہوا۔ جوان بیٹے تھے، شہادت کا جام نوش، حضور ہی سن رہے ہیں، حضرت عمر فاروق بھی سن رہے ہیں۔ حضرت عمر فاروق کو جلال آ گیا، آپ نے کہا بھائی جی کتنا ایک آپ روئیں گی، آپ بس کریں، آپ کے بیٹے کو اللہ نے شہادت کا مقام عطا فرمایا۔ حضور نے فرمایا عمر ان کو نہ روکیے، ساری دنیا کی مائیں جھوٹی رو سکتی ہیں، جھوٹ بول سکتی ہیں، سعد کی ماں جھوٹ نہیں بول سکتی۔ ان کے ایسا غم حضور نے بھی برداشت، اور حضور نے جنازہ خود اٹھایا اور کہا کہ، اور جنازہ بہت ہی اس کا وزن بہت کم تھا، تو یہودیوں نے اور مشرکین نے کہا کہ ان کو یہودیوں کی بددعا لگی ہے، یہ شہید ہو گئے۔ حضور نے فرمایا کہ یہ جو بات کر رہے ہیں یہ سراسر جھوٹ ہے، میں یہ بات کہتا ہوں کہ سعد کی شہادت پر 70,000 فرشتے جو آج تک زمین پر نہیں اترے، سعد کی شہادت پر 70,000 فرشتے اس کا جنازہ اٹھانے کے لیے آئے ہیں۔ اور پھر جب قبر انور پر گئے، حضور خود قبر انور میں آپ اترے، حضور نے فرمایا کہ سعد کو مجھے دو، حضور نے خود ان کو پکڑا۔ اس وقت بھی ان کی والدہ رو رہی تھی، اس وقت ان کی والدہ رو رہی۔ حضور نے فرمایا اے سعد کی امی، اے سعد کی ماں، اس وقت آپ نہ رہیں، اس لیے کہ اللہ رب العالمین سعد کو ہنستے ہوئے ملا ہے۔ اللہ رب العالمین نے ذکر فرمایا اپنی شان کے مطابق کہ اے میرے محبوب کے صحابی، جب تو نے میرے محبوب کو خوش کیا تھا، آپ کے چہرے انور پر بشاشت آئی تھی، تو میں تجھے ملتا ہوں
حضور نے فرمایا کہ اللہ رب العالمین آپ کے اس بیٹے سعد بن معاذ کو ہنس کر ملا ہے۔ تو یہ شان ہے حضور علیہ السلام کے صحابہ کی، اور یہ شان ہے حضور کی کہ حضور کو خوش کرنے سے اللہ رب العالمین خوش ہوتا ہے۔ اور ایک آخری میں بات عرض کرتا ہوں، حضرت طلحہ بن برا ایک صحابی رسول ہیں، اور آپ کی عمر صرف 10 برس ہے، 10 برس کے چھوٹے بچے ہیں، حضور سے محبت فرماتے ہیں۔ بالکل آخری میں بات کر کے اپنا بیان ختم کرتا ہوں کہ حضور کی عزت اور حرمت پر پہرا دینا اور حضور علیہ السلام کی عزت کے لیے مر مٹنا اور ناموس رسالت کو ہمیشہ مد نظر رکھنا، اس کی کیا شان ہے۔ 10 سالہ بچے ہیں، حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں، حضور کے ہاتھ چومتے ہیں، پاؤں چومتے ہیں۔ حضور نے فرمایا یہ تم نے کیوں کیا؟ آپ نے فرمایا عرض کی یا رسول اللہ مجھے آپ سے محبت ہے۔ فرمایا اچھا مجھے تمہیں محبت ہے، اسی اسلام میں وہ بیمار ہو گئے 10 سال کے بچے، طلحہ بن برا بیمار ہو گئے۔ حضور صبح جاتے ہیں ان کے گھر، شام جاتے ہیں۔ محبت کا صلہ دیکھیے، صبح و شام جہاں سے حضور ایک مرتبہ گزر جائیں وہ راہ گزر قیامت تک کے لیے خوش قسمت ہو جاتی ہے۔ حضور صبح و شام ان کے گھر جاتے ہیں۔ ایک شام آتی ہے، حضور علیہ السلام جانے سے پہلے ان کے والد کو آپ نے فرمایا کہ آج شام کو، آج رات کو طلحہ اس دنیا سے چلے جائیں گے، ان کی وفات کا وقت آ، 10 سال کے بچے ہیں، تو جس وقت رات کو وہ ان کے وفات ہو جائے، وصال ہو جائے، تو مجھے بلانا، میں جنازے کے لیے آؤں گا۔ حضور خود فرما رہے ہیں کہ رات کے وقت مجھے بلانا، میں جنازے کے لیے آؤں گا۔ تو جب وہ چلے گئے تو 10 سالہ بچے نے کہا اپنے والد سے کہ حضور نے کیا فرمایا ہے؟ تو انہوں نے بات چھپائی نہیں، انہوں نے کہا کہ حضور نے فرمایا کہ تیرا آج وصال ہو جائے گا، دنیا سے تو چلا جائے گا، رات کے وقت حضور نے فرمایا مجھے بلانا، میں اس بچے کا جنازہ پڑھوں گا، خود پڑھوں گا جنازہ۔ آپ نے فرمایا اے میرے والد میں آپ سے کہتا ہوں کہ حضور کو میرے جنازے کے لیے نہ بلانا، رات کے وقت نہ بلانا۔ انہوں نے تعجب کیا کہ یہ کیسی بات آپ نے کی ہے، حضور کا جنازے میں تشریف لانا اور پڑھانا، یہ تو اس سے بڑی کوئی سعادت ہو نہیں سکتی۔ تو آپ نے عرض کی 10 سال کے بچے ہیں، آپ نے عرض کی کہ اے میرے والد جن گلیوں میں ہم رہتے ہیں نا، رات کے وقت یہاں سے حضور گزریں گے، یا رات کے وقت یہاں یہودی رہتے ہیں آگے پیچھے، تو مجھے ڈر ہے کہ حضور جب تشریف لائیں گے کوئی یہودی ان کو ضرر نہ پہنچائے، اور قیامت تک لوگ یہ نہ کہیں کہ طلحہ تیری موت پر حضور آئے تھے اور حضور کو اذیت پہنچی تھی۔ میں یہ حضور کی اذیت نہیں برداشت کرنا چاہتا۔ حضور کی عزت اور حرمت پر اس قدر 10 سال کے بچے ہیں، ان کو کتنا خیال ہے۔ بہرحال جنازہ رات کی تاریکی میں ہوا، حضور کو نہیں بتایا گیا، صبح ان کو دفن کر دیا، رات کو دفن کر دیا گیا۔ صبح حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے ان کے والد، عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو آپ نے فرمایا تھا ویسا ہی ہوا، بچے کا آپ نے جنازہ پڑھ دیا۔ حضور نے فرمایا آپ نے مجھے بتایا نہیں، چلو ہم طلحہ کی قبر پر چلتے ہیں۔ حضور نے خود تشریف لے گئے اور اس بات پر خوش ہوئے کہ اس وجہ سے نہیں بلایا کہ حضور کو اذیت نہ ہو۔ ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ، اللہ فرماتا ہے جو میرے رسول کو اذیت دے گا اللہ کی لعنت ہے دنیا اور آخرت میں اس پر۔ والذین یؤذون رسول اللہ لہم عذاب علیم، جو حضور کو ذرہ برابر اذیت دے گا اس کے لیے دردناک عذاب ہے۔ تو حضور کی عزت پر پہرا دینا، اس کا کیا مقام۔ حضور تشریف لے گئے، قبر پر کھڑے ہوئے اور حضور نے دعا فرمائی۔ حضور نے فرمایا یا اللہ تو طلحہ کو اس حالت میں مل کے طلحہ تجھے دیکھ کر مسکرائے اور تو طلحہ کو دیکھ کر مسکرائے۔ تو 2 صحابی ایسے ہیں جن کو دیکھ کر اللہ رب العالمین نے تبسم فرمایا ہے، اور جس کو اللہ رب العالمین خوش ہو کر ملے، مالک الملک، ان کی بخشش کا کیا پھر ٹھکانہ ہوگا اور ان کا کیا مقام ہوگا۔ یہ ہیں حضور کے صحابی، اور حضور علیہ السلام کی محبت ایمان کی جان ہے، ایمان کی روح ہے، ایمان کی اصل ہے۔ اللہ رب العالمین ہمیں محبت رسول میں سے حصہ عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ جو وقت تھوڑا سا اوپر ہو گیا، میں انتہائی معذرت خواہ ہوں۔